کیا ایک اچھا انسان اچانک شیطان بن سکتا ہے؟ کیا حالات اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ آپ کی اخلاقیات دم توڑ دیں؟ ہم یہ واقعی انسانی فطرت کا ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال ہے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ بالکل، اور یہاں ہم چیزوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم فلپ زمبارڈو کی مشہور زمانہ کتاب دی لوسیفر ایفیکٹ پر بات کریں گے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے اچھے سیب ایک برے مٹی کے گھڑے یعنی سسٹم میں جا کر خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب جب بھی ہم برائی یا ظلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اکثر ایک بہت ہی روایتی سا خاکہ ابھرتا ہے نا؟ بالکل، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ برائی کوئی بہت ہی بھیانک سینگوں والی چیز ہے، کوئی عفریت ہے جو اچانک کہیں سے آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ذرا مشہور مصور MC آئشر کی اس حیرت انگیز تصویر کو ذہن میں لائیں۔ اس تصویر میں فرشتے اور شیاطین ایک ہی دائرے میں اس طرح گندھی ہوئے ہیں کہ ان کو الگ کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ سچ میں اس تصویر کا کمال ہی یہ ہے کہ دیکھیں، اگر انسان کی توجہ سفید حصوں پر ہو تو اسے خوبصورت فرشتے رقص کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی نگاہ کا زاویہ تھوڑا سا بدلتا ہے اور دھیان سیاہ حصوں پر پڑتا ہے تو وہی تصویر فوراً سینگوں والے شیاطین کا روپ دھار لیتی ہے۔ واہ کیا بات ہے! یہ دراصل ایک بہت گہرا اشارہ ہے کہ اچھائی اور برائی کی سرحد کتنی دھندلی اور غیر واضح ہے۔ ایسا ہے جیسے ایک انتہائی صاف چمکدار سفید کینوس پر سیاہی کا صرف ایک چھوٹا سا قطرہ گرے۔ بالکل، اور شروع میں وہ قطرہ بہت معمولی لگتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ پوری تصویر کا رخ اور اس کی ماہیت ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کے اس اجلے کینوس پر یہ برائی کا قطرہ دراصل گرتا کیسے ہے اور پھر یہ پورے دماغ میں کیسے پھیل جاتا ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نفسیات کے دنیا میں برائی کی تعریف بہت سادہ مگر دل دہلا دینے والی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جانا برائی ہے، لیکن نہیں، نفسیات کہتی ہے کہ برائی سے مراد جان بوجھ کر معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ یعنی ارادتاً تکلیف دینا؟ جی ہاں، جان بوجھ کر ان کی تذلیل کرنا یا انہیں ان کی بنیادی انسانیت سے محروم کرنا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اپنے اختیار اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو ظلم کرنے کی ترغیب دینا بھی برائی کی بدترین شکل ہے۔ اف، یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ بالکل، اور فلپ زمبارڈو اسی ارتقاء کو سمجھانے کے لیے لوسیفر کے استعارے کا سہارا لیتے ہیں۔ لوسیفر کا استعارہ؟ مطلب وہ فرشتہ جو خدا کا سب سے پسندیدہ تھا، جسے روشنی لانے والا کہا جاتا تھا، تو پھر وہ فرشتہ اچانک ابلیس یا شیطان کیسے بن گیا؟ کیا اس کے اندر کوئی پیدائشی خرابی تھی؟ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے پوری کتاب کا۔ قرون وسطیٰ کے مفکرین اس زوال کی وجہ کیوپیڈیٹاس کو قرار دیتے ہیں۔ کیوپیٹس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے طاقت کی بے پناہ ہوس، خود غرضی اور انسان کے اندر موجود ایک ایسا تاریک گڑھا جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت بھر نہیں سکتی۔ اچھا۔ لوسیفر کا یہ استعارہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انتہائی بلندی اور تقدس پر فائز ہستی بھی جب خود غرضی اور طاقت کے نشے میں اندھی ہوتی ہے تو وہ برائی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر سکتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برائی کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ فرشتے خود شیطانوں میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن اگر سچ کہوں تو یہ ماننا انسانی فطرت کے لیے بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ ہم سب کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، ایک دفاعی نظام ہوتا ہے جو ہمیں یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ برے کام تو صرف برے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ بالکل،
مطلب وہ لوگ جن کے اندر پیدائشی طور پر کوئی خرابی ہوتی ہے یا ان کا خمیری برائی سے اٹھا ہوتا ہے، ہم دنیا کو بہت سادگی سے ظالموں اور مظلوموں کے خانوں میں تقسیم کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ اس سے ہمیں ایک جھوٹی تسلی ملتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں ایک خول میں محفوظ رکھتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم ان برے لوگوں جیسے نہیں ہیں، ہمارا تعلق کسی مجرمانہ پس منظر سے نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی کوئی ظالمانہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ محض حالات کا دباؤ کسی کو بھی برا بنا سکتا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عام، شریف اور پڑھا لکھا انسان ایک بھیانک ظالم کا روپ دھار سکتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک خیال ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو واقعی یہ سچائی بے حد تکلیف دہ ہے، لیکن سماجی نفسیات بالکل اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدلنا ہوگا۔ مطلب ہم ابھی چیزوں کو غلط انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ جی، روایتی طور پر ہم معاشرے میں جرائم اور برائی کو میڈیکل ماڈل کے تحت دیکھتے ہیں۔ میڈیکل ماڈل؟ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ہم بیماری صرف اس کے جسم کے اندر تلاش کرتے ہیں؟ بالکل درست۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو برائی لازماً اس انسان کی فطرت میں ہے، جسے نفسیات میں اندرونی خصلتیں یا ڈسپوزیشنل ٹریٹس کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن زمباڑو ایک دوسرے ماڈل کی بات کرتے ہیں جسے پبلک ہیلتھ ماڈل کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ماڈل مختلف کیسے ہے؟ یہ ماڈل بیماری کو انسان کے اندر نہیں بلکہ اس ماحول میں، اس پانی میں، اس ہوا میں تلاش کرتا ہے جو انسان کو مسلسل بیمار کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک تالاب کا پانی ہی زہریلا ہو چکا ہے تو ہم ہر ایک مچھلی کو نکال کر اس کا علاج نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اس تالاب کے پانی کو بدلنا ہوگا۔ واہ، کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی بات زمباڑو خراب سیب اور خراب ٹوکریں یعنی بیڈ ایپل اور بیڈ بیرل کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اچھا، ٹوکرا یعنی وہ ماحول؟ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ محکمے میں کچھ خراب سیب آ گئے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ٹوکرا یعنی وہ نظام اور حالات کیسے ہیں جو اچھے بھلے تازہ سیبوں کو اندر سے سڑا رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کی سب سے لرزہ خیز مثال ہمیں 1994 میں افریقی ملک روانڈا کی نسل کشی میں ملتی ہے۔ روانڈا کی نسل کشی واقعی انسانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ وہاں محض چند مہینوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور سب سے حیران کی بات یہ تھی کہ یہ قتل عام کسی بیرونی فوج نے نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، یہ قتل عام شہریوں، کسانوں، اساتذہ اور محلے داروں نے کیا تھا۔ ان کے ذہنوں میں ایک مخصوص نظام اور پروپیگنڈے کے تحت یہ بات بٹھا دی گئی کہ ان کے پرانے پڑوسی دراصل ان کے دشمن ہیں۔ اف خدا! ان کو یقین دلایا گیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ حالات کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ ایک عام ماں جو کل تک اپنے پڑوسی کے بچوں کو پیار کرتی تھی اور انہیں کھلاتی تھی، اسی ماں نے حالات کے زیر اثر انہی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ خراب ٹوکرے کی وہ بھیانک ترین شکل ہے جو کسی بھی انسان کے اندر چھپے درندے کو باہر لا سکتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک نظریاتی اور تاریخی بحث سے نکل کر اگر ہم اسے جانچنا چاہیں، اسے ایک لیبارٹری یا ایک کنٹرولڈ تجربے میں دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اور بالکل یہی سوچ کر اس مشہور تجربے کی بنیاد رکھی گئی۔ ہاں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں اگست 1971 میں اسٹینفورڈ جیل کے تجربے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ محققین نے ایک مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور بالکل عام، صحت مند، پڑھے لکھے اور نفسیاتی طور پر مستحکم کالج کے طالبوں کو منتخب کیا۔ اور انہیں باقاعدہ روزانہ $15 دیے جانے تھے۔ جی، یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب عام، خوش اخلاق نوجوان تھے۔ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ ان کا باقاعدہ نفسیاتی معائنہ کیا گیا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ بالکل نارمل ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ایک سکے کی اچھال کے ذریعے محض قسمت کے کھیل سے آدھے لڑکوں کو گارڈز بنا دیا گیا اور باقی آدھے لڑکوں کو قیدی۔
مطلب یہ بالکل ایسا تھا جیسے کچھ اداکاروں کو کسی ڈرامے کی ریہرسل کے لیے بلایا جائے۔ بالکل، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بس ایک کھیل ہے۔ ہاں، لیکن اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی۔ اتوار کی صبح جب یہ طالب علم اپنے گھروں میں پرسکون بیٹھے تھے، اچانک پالو آلٹو پولیس کی اصلی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی ان کے گھروں کے سامنے آ کر رکتی ہیں۔ اور یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ زمبارڈو نے اصل پولیس کا استعمال کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو اپنے اسسٹنٹس کو بھیج کر انہیں بلا سکتے تھے، ہے نا؟ بالکل، وہ بس ایک گاڑی بھیج دیتے کہ آ جاؤ بھائی، تجربہ شروع ہو گیا۔ لیکن اصلی پولیس افسران نے انہیں ان کے پڑوسیوں کے سامنے گرفتار کیا، انہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے باقاعدہ تلاشی لی گئی، ان کے ہاتھوں میں سچ مچ کی ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور انہیں پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کے فنگر پرنٹس لیے گئے۔ یہی میں سوچ رہا تھا، مطلب جب آپ کے پڑوسی آپ کو گرفتار ہوتے دیکھ رہے ہوں اور سائرن کی آوازیں گونج رہی ہوں اور آپ کے ہاتھوں پر اصلی ہتھکڑی کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو، تو دماغ یہ سوچنا بند کر دیتا ہے کہ یہ کالج کا کوئی پروجیکٹ ہے۔ دماغ کا حقیقت سے رابطہ وہیں کٹ جاتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان طالب علموں کا حقیقی دنیا سے رابطہ ٹوٹنا شروع ہوا۔ ان سائرنز اور ہتھکڑیوں نے اس تجربے کو شروع دن سے ہی ایک سنگین اور ناقابل تردید حقیقت بنا دیا۔ نفسیاتی طور پر وہ ایک ایسے ماحول میں داخل ہو چکے تھے جہاں اب ان کا اپنا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسے سسٹم کے شکنجے میں آ چکے تھے جس کے اصول وہ نہیں جانتے تھے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ پریشان کن بھی۔ جی بالکل۔ تھانے سے ان آنکھوں پر پٹیاں بندھے قیدیوں کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک عمارت کے تہہ خانے میں لایا گیا، جسے ایک عارضی جیل کی شکل دی گئی تھی، اور پھر اتوار کی اس دوپہر کو تذلیل کا وہ باقاعدہ عمل شروع ہوا جس کا مقصد ان لڑکوں کی شناخت کو مکمل طور پر کچلنا تھا۔ اس عمل کی تفصیلات بہت اہم ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی انفرادیت کیسے چھینی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں مکمل برہنہ کیا گیا اور ان پر جراثیم کش پاؤڈر چھڑکا گیا۔ مطلب ذرا سوچیں، ایک پڑھے لکھے انسان پر اس طرح پاؤڈر چھڑکنا جیسے وہ کوئی غلاظت کا ڈھیر ہو۔ اوف، یہ بہت ذلت آمیز تھا۔ بہت زیادہ۔ پھر ان کے نام، جو کسی بھی انسان کی سب سے بڑی انفرادی پہچان ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے چھین لیے گئے۔ انہیں صرف ایک نمبر الاٹ کیا گیا۔ وہ اب انسان نہیں رہے تھے، محض ایک ہندسہ بن گئے تھے۔ بالکل۔ انہیں ایک عجیب و غریب اور ڈھیلا ڈھالا چوغا پہنایا گیا اور سروں پر نائلون کی جراب پہنا دی گئی تاکہ ان کے بالوں کی پہچان ختم ہو اور سب ایک جیسے گنجے نظر آئیں۔ اور سب سے ظالمانہ چیز، ان کے ایک پاؤں میں ایک بھاری زنجیر باندھ کر تالا لگا دیا گیا۔ وہ زنجیر محض ایک لوہے کا ٹکڑا نہیں تھی۔ جب وہ سوتے وقت کروٹ بھی لیتے نا، تو وہ زنجیر ان کے پاؤں سے ٹکرا کر بجتی اور انہیں نیند کے دوران بھی یہ یاد دلاتی کہ وہ قیدی ہیں۔ یہ تو ذہنی اذیت کی انتہا ہے۔ نفسیات کی زبان میں اس پورے عمل کو ڈی انڈیویجویشن یعنی انفرادیت کا خاتمہ کہا جاتا ہے۔ جب ایک انسان سے اس کا نام، اس کا لباس اور اس کی شکل و صورت کی انفرادیت چھین لی جائے تو وہ ایک ہجوم کا بے نام حصہ بن جاتا ہے۔ اور گمنامی کا یہ احساس بڑا خطرناک ہوتا ہے نا، کیونکہ جب آپ کی کوئی شناختی نہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انفرادیت تو گارڈز کی بھی چھینی گئی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن گارڈز کی انفرادیت ان کو طاقت دینے کے لیے چھینی گئی تھی۔ گارڈز کو خاکی رنگ کے باقاعدہ یونیفارم، لاٹھیاں، سیٹیاں اور خاص قسم کے چاندی کے رنگ والے سن گلاسز دیے گئے تھے۔ اچھا، ان چشموں کے پیچھے کیا منطق تھی؟ یہ محض فیشن تو نہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ ان چشموں کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی قیدی گارڈز کی آنکھوں میں براہ راست نہ دیکھ سکے۔ اوہ، اچھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی رابطے کی بنیاد آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب آنکھوں کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو ہمدردی اور احساس کے جذبات خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے جس کی آنکھوں میں آپ جھانک نہ سکیں۔ صحیح۔ یہ چشمے، یہ گمنامی،
گارڈز کو ظلم کرنے کا یہ خاموش لائسنس فراہم کر رہی تھیں، وہ اب عام طالب علم نہیں رہے تھے بلکہ چشموں کے پیچھے چھپی ایک بے رحم اتھارٹی بن چکے تھے۔ ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں اور اتنے ظالم بن جاتے ہیں جو وہ عام زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ بالکل 100% درست موازنہ کیا آپ نے۔ گمنامی انسان کو اس کے افعال کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور اس آزادی کا نتیجہ ہم نے پیر کے دن دیکھا، تجربے کا دوسرا دن۔ بمشکل 36 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ جیل میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ اتنی جلدی؟ جی، قیدیوں کے صبر کا پیمانہ اتنی جلدی لبریز ہو گیا کہ انہوں نے اپنے لباس پر لگے نمبر نوچ ڈالے، اپنے سیل کے دروازوں کے سامنے بستر کھڑے کر کے رکاوٹیں کھڑی کر دی اور گارڈز پر گالیوں کی بوچھار کر دی۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، یہ سب کالج کے عام لڑکے تھے۔ گارڈز بھی جانتے تھے کہ اندر موجود لڑکے کوئی اصلی مجرم نہیں ہے، بلکہ انہی کے جیسے طلبہ علم ہیں جنہیں $15 روزانہ مل رہے ہیں۔ ہاں، وہ ایک ہی یونیورسٹی کے لڑکے تھے۔ بالکل۔ تو جب قیدیوں نے گالیاں دیں تو گارڈز اس سے ہنسی مذاق میں ٹال سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ یار تم لوگ تو اس ڈرامے کو بہت سنجیدہ لے رہے ہو، آرام سے بیٹھو۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر ایک فرضی جیل میں ایک فرضی گارڈ نے اس بغاوت کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور اسی سوال کے جواب میں اس پورے تجربے کا نچوڑ چھپا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان گارڈز کے لیے یہ اب کوئی ڈرامہ یا لیبارٹری کا تجربہ رہا ہی نہیں تھا۔ مطلب وہ واقعی خود کو گارڈ سمجھ بیٹھے؟ جی ہاں، وہ خاکی یونیفارم، وہ ڈنڈا، وہ آنکھوں پر چڑھے چشمے، یہ سب ان کی نئی حقیقت بن چکے تھے۔ جب قیدیوں نے بغاوت کی تو گارڈز نے اسے اپنے ذاتی اختیار اور طاقت پر براہ راست حملہ تصور کیا۔ وہ ڈر گئے ہوں گے شاید۔ انہیں لگنے لگا کہ یہ قیدی واقعی خطرناک ہے اور ان پر قابو پانا ان کا فرض ہے، اور اس کا جواب انہوں نے انتہائی وحشتناک انداز میں دیا۔ جی ہاں، بالکل۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے گارڈز نے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کیا۔ مطلب انہوں نے قیدیوں کے سیل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی یخ بستہ گیس کا سپرے کیا تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ تو سراسر جسمانی تشدد ہے۔ بالکل۔ پھر وہ زبردستی سیلز میں داخل ہوئے، قیدیوں کو دوبارہ برہنہ کیا، ان کے بستر چھین لیے، اور جس قیدی نے بغاوت کی قیادت کی تھی نا، اسے ایک انتہائی تنگ اور تاریک کوٹری میں پھینک دیا جسے وہ دی ہول کہتے تھے۔ اور اس جسمانی تشدد سے بھی زیادہ خطرناک ان کی وہ نفسیاتی چال تھی جو انہوں نے قیدیوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے چلی۔ گارڈز نے ایک سیل کو گڈ سیل کا نام دیا۔ گڈ سیل؟ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہ بغاوت نہ کرنے والے کچھ قیدیوں کو اس اچھے سیل میں رکھا، انہیں اچھے کپڑے دیے اور ان کے سامنے بہترین کھانا رکھا، جبکہ باقی قیدیوں کو بھوکا اور ننگا رکھا گیا۔ اس نفسیاتی چال کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ انہیں آپس میں لڑوانا چاہتے تھے؟ بالکل، اس چال کا مقصد تقسیم کرو اور حکومت کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول تھا۔ جب بھوکے قیدیوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اچھا کھانا مل رہا ہے تو انہیں شک ہونے لگا کہ شاید یہ لوگ گارڈز کے مخبر ہیں۔ ارے تو یہ تو بہت ہی گہری چال تھی۔ جی، اس چال نے قیدیوں کے درمیان عدم اعتماد اور شک کے ایسے بیج بوئے کہ ان کی آپس کی ہمدردی ختم ہو گئی، ان کا اتحاد مکمل طور پہ ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ کبھی اکٹھے ہو کر گارڈز کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سب سن کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دماغ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور پھر منگل کا دن طلوع ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ تجربہ جو ایک عام سی سائنسی تحقیق کے طور پر شروع ہوا تھا، ایک بھیانک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بالکل، چیزیں ہاتھ سے نکل چکی تھیں۔ ذہنی تناؤ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ گارڈز نے قیدیوں پر ایک نئی پابندی لگا دی تھی۔ رات کے وقت انہیں واش روم جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اپنے ہی چھوٹے سے سیل میں رکھی بالٹیاں استعمال کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ کتنی گراوٹ کی بات ہے۔ اور تو اور انہیں صبح تک وہ بالٹیاں صاف کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ پوری جیل کا ماحول غلاظت اور تعفن سے بھر گیا تھا۔ یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں تھا نا، یہ ان قیدیوں کو یہ احساس دلانے کا طریقہ تھا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک مسلسل نفسیاتی تشدد تھا۔
بالکل، اور اسی تشدد کا نتیجہ تھا کہ قیدی نمبر 8612 نفسیاتی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہی لڑکا جو شروع میں بہت پرجوش تھا؟ جی ہاں، جو باغی تھا، لیکن منگل کے دن اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی۔ وہ زار و قطار رونے لگا، وہ چیخ چیخ پر کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ ایک اصلی جیل ہے۔ اوف، یہ سن کر کتنا دکھ ہوتا ہے۔ وہ بے بسی کی ایسی تصویر بن چکا تھا جسے دیکھ کر کسی بھی پتھر دل انسان کا بھی دل دہل جائے۔ وہ مکمل طور پر اپنی حقیقت فراموش کر چکا تھا۔ منگل کا دن اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ حالات اب کسی کے بھی قابو میں نہیں رہے تھے۔ اخلاقیات کی تمام حدیں، تمام اصول پار کیے جا چکے تھے۔ گارڈز اب محض اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے تھے، بلکہ قیدیوں کو اذیت دے کر، ان سے بیت الخلاء صاف کروا کر اور ان کی تذلیل کر کے ایک عجیب سی سفاکانہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ سچ میں ایک سفاکانہ خوشی۔ لیکن یہاں سب سے زیادہ خوفناک پہلو گارڈز کا نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر سب سے زیادہ خوفناک پہلو کیا تھا؟ سب سے خوفناک پہلو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کرنے والے محققین کا رویہ تھا۔ فلپ زمبارڈو، جو اس تحقیق کے سربراہ تھے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک ماہر نفسیات یا ایک باشعور محقق کی طرح سوچنا بند کر چکے تھے۔ وہ بھی بدل گئے تھے۔ وہ خود اس ظالمانہ سسٹم کا حصہ بن گئے تھے اور ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرح برتاؤ کرنے لگے تھے۔ یعنی جس شخص نے یہ تجربہ شروع کیا تھا وہ خود بھی اس اندھے نظام میں بہہ گیا۔ اسے قیدیوں کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بالکل، زمبارڈو کو قیدیوں کی ذہنی حالت کی بجائے اس بات کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی کہ کہیں جیل کا انتظام خراب نہ ہو جائے یا کوئی قیدی بغاوت کر کے فرار نہ ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے۔ یہ سسٹم کی طاقت کا یعنی سسٹمک پاور کا سب سے اندھا، سنگ دل اور ڈراونا پہلو ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں اچھے، سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی، جن کے ذمے حالات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، وہ ظلم ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اور اسی ظالم نظام کا ایک پرزہ بن کر کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا ہولناک ہے کہ انسان کو اپنی ہی ذات پر شک ہونے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر خود احتسابی کا ایک طوفان ذہن میں اٹھتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے بدھ کے روز یہ تجربہ مکمل طور پر قابو سے باہر ہو گیا اور اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دی گئیں۔ بالکل، وہ حصہ بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر محض ایک خاکی یونیفارم اور کچھ اصولوں کا مجموعہ ایک عام اور پڑھے لکھے انسان کو محض 48 گھنٹوں میں ایک ظالم درندے میں تبدیل کر سکتا ہے، تو ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے دفاتر اور ہمارے معاشرے میں ایسے کون سے نظر نہ آنے والے یونیفارم اور کردار ہیں جنہیں ہم روزانہ پہنتے ہیں، اور کیا وہ کردار ہمارے اندر کے انسان کو خاموشی سے ختم تو نہیں کر رہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ کیا صرف 72 گھنٹوں میں، یعنی مسلسل 3 دن میں، کسی عام انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی خوفناک سوال ہے۔ بالکل، اور پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا وہ تہخانہ جو ایک نقلی جیل بنایا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک زندہ جہنم بن چکا تھا۔ صحیح کہا، حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے۔ ہاں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم فلپ زمبارڈو کی مشہور کتاب دی لوسیفر ایفیکٹ اور ان کے ذاتی نوٹس کو کھنگالتے ہوئے دیکھیں گے کہ بدھ کے دن کے بعد سے یہ تجربہ کس طرح کسی بھی قسم کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اور ہمارا مقصد آج صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ وہاں اس تہخانے میں کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیوں ہوا۔ صحیح، یعنی وہ کون سے نفسیاتی محرک تھے۔ ایگزیکٹلی۔ ایسے کون سے ٹریگرز ہیں جو بالکل عام، اچھے بھلے اور پڑھے لکھے لوگوں کو اچانک ظالم بنا دیتے ہیں؟ ہم خاص طور پر انفرادیت کے خاتمے یعنی ڈی انڈیویجویشن اور انسانیت سے محرومی یعنی ڈی ہیومنائزیشن کی سائیکالوجی کو ڈیپلی ان پیک کریں گے۔ اچھا، تو کہانی بدھ کے دن سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے حقیقت اور ڈرامے کے درمیان کی جو لکیر ہے نا، وہ بالکل غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل دھندلی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس نقلی جیل میں ایک حقیقی کیتھولک پادری آتے ہیں، فادر میکڈرمٹ۔
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے لڑکوں سے ملتے اور پوچھتے کہ اس بیس کیمپ میں تمہارا تجربہ کیسا جا رہا ہے، یعنی ایک نارمل کانورسیشن ہوتی ہے. رائٹ. لیکن اس کے بجائے وہ قیدیوں سے بالکل ایسے پیش آتے ہیں جیسے وہ حقیقی اور عادی مجرم ہو. وہ ان سے وکیلوں کا پوچھتے ہیں، ضمانت کا پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا سوچا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قیدیوں کا ریاکشن اس سے بھی زیادہ عجیب تھا. ویٹ، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، وہ لڑکے جن کو وہاں آئے ابھی مشکل سے 3 دن ہوئے تھے، انہوں نے پادری کو اپنے اصل نام بتانے کے بجائے اپنے نمبر سے اپنا تعارف کروایا. اوہو، یعنی انہوں نے اپنے نام ہی بھلا دیے تھے. ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام 5586 ہے. انہوں نے ان جرموں کی تفصیل بتانی شروع کر دی جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے. یہاں تک کہ قیدی نمبر 819 جب پادری کے سامنے آتا ہے تو وہ کمپلیٹلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ رونے لگتا ہے. بالکل، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور پادری اسے کہتا ہے کہ یہ تو فرسٹ آفینڈر سنڈروم ہے، یعنی جو پہلی بار جرم کرتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے. رکیں، مجھے یہاں ایک بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی. یہ پادری تو باہر کی دنیا کا تھا نا؟ جی بالکل. اس کا تو اس ایکسپیریمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اسے تو پتا تھا کہ یہ اسٹینفورڈ کا بیسمنٹ ہے اور یہ سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. صحیح بات ہے. تو اس نے ان لڑکوں کو یہ کیوں نہیں بولا کہ بھئی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور تم سب آزاد ہو. ایک باہر کا ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ اتنی جلدی اس سسٹم کا حصہ کیسے بن گیا؟ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی ڈرامے کے چھوٹے سے سٹیج پر کوئی ایکٹر یہ بھول جائے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. یہ آپ نے بہت زبردست مثال دی ہے، اور اس کا جواب سسٹم کی چھپی ہوئی طاقت میں ہے. دیکھیں، انسانی ذہن اسپیسیفک کیوز یعنی اشاروں پر کام کرتا ہے. کس طرح کے اشارے؟ پادری نے اپنی پرانی زندگی میں واقعی جیلز میں کام کیا تھا، قیدیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا. جب وہ اسٹینفورڈ کے اس تہخانے میں داخل ہوا تو اس نے لوہے کی سلاخیں دیکھیں، گارڈز کی وردیاں دیکھیں اور لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. اچھا، تو اس کا دماغ ٹرک ہو گیا؟ ایگزیکٹلی. اس کے دماغ میں جو پریزن چیپلن یعنی جیل کے پادری کا پیٹرن سیو تھا وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو گیا. منطق اور حقیقت پیچھے رہ گئیں اور انوائرنمنٹ نے اس کی شخصیت کو ہائی جیک کر لیا. ہائے، یعنی اس نے واقعی خود کو ایک اصلی جیل میں محسوس کیا؟ ہاں، اور اس نے یہی سمجھا کہ اس کا کام قیدیوں کو ان کے گناہوں پر دلاسا دینا تھا، بجائے اس کے کہ انہیں بتائے کہ یہ سب نقلی ہے. مطلب باہر سے آنے والے شخص نے ان بچوں کی امید بننے کے بجائے ان کے اس وہم کو مزید پختہ کر دیا کہ وہ واقعی مجرم ہیں. صحیح کہا. اور اس داخلی حقیقت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کے بعد پیرول بورڈ کا منظر آتا ہے. پیرول بورڈ! یہ سین تو سچ میں دماغ گھما دینے والا ہے. اس پیرول بورڈ کو لیڈ کر رہے تھے کارلو پریسکاٹ. اب کارلو وہ شخص ہیں جو حقیقی زندگی میں سین کوئنٹن کی جیلز میں 17 سال گزار چکے تھے. جی، اور وہ اس ایکسپیریمنٹ میں ایز اے کنسلٹنٹ آئے تھے. صحیح. لیکن اب قیدیوں کو اس بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ان کے سروں پر کاغذ کے تھیلے ہیں، پاؤں میں زنجیریں بندھی ہیں، اور وہ وہاں آ کر لٹرلی گڑ گڑا کر پیرول کی بھیک مانگتے ہیں. اور یہاں جو سب سے شاکنگ چیز تھی وہ کیا تھی بلا؟ یہ کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اس تجربے کے تمام پیسوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہو تاکہ تمہیں آزادی مل جائے، تو زیادہ تر بے دھڑک ہاں کہہ دیتے ہیں. بالکل. اس منظر میں کارلو پریسکاٹ کا اپنا کردار بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. وہ شخص جس نے خود اپنی آدھی زندگی پیرول بورڈز کی سختیوں اور بے حسی جھیلی تھی، اس نے یہاں بالکل وہی ظالمانہ کردار اپنا لیا. یعنی جس سسٹم نے اسے تکلیف دی تھی اس نے وہی سسٹم اپلائی کر دیا. ایگزیکٹلی. وہ قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا، ان کی نیت پر شک کر رہا تھا اور بالکل ایک سخت بے حس آفیسر کی طرح انہیں ٹریٹ کر رہا تھا. جب اسے تھوڑی سی پاور ملی تو اس نے خود اسی سسٹم کا روپ دھار لیا. اور قیدیوں کی حالت دیکھیں. انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ان کی قسمت ان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس پیرول بورڈ کے ہاتھ میں ہے. صحیح بات ہے. اچھا، ایک سیکنڈ، میں اس پوائنٹ پر تھوڑا رکنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے دماغ میں ایک بہت بیسک سوال چل رہا ہے سب کو لے کر. جی پوچھئے. یہ سب بہت شارپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ شروع ہونے سے پہلے ایک باقاعدہ لیگل کانٹریکٹ سائن کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بالکل لیگلی بائنڈنگ تھا. کرو، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، میں ابھی یہاں سے اٹھ کر اپنے ہاسٹل جا رہا ہوں. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک فیک پیرول بورڈ کو انہوں نے اپنے قانونی حق پر کیسے حاوی ہونے دیا؟ اور
وہ قیدی نمبر 8612 کی افواہ تھی نا کہ تم یہاں سے جا نہیں سکتے، بس اس ایک افواہ پر انہوں نے حقیقت کو بھلا دیا۔ بالکل، اس ایک چھوٹی سی افواہ نے ان کے ذہنوں میں لوہے کی سلاخوں سے بھی زیادہ مضبوط جیل بنا لی تھی۔ اور جو آپ کا سوال ہے نا کہ انہوں نے خود چھوڑنے کا کیوں نہیں کہا، تو نفسیات میں ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جسے لرنڈ ہیلپلیسنس یعنی سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں۔ سیکھی ہوئی بے بسی، اس کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ جب انسانی دماغ کو مسلسل ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے جہاں اس کے کسی بھی ایکشن کا، کسی بھی کوشش کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، جیسے گارڈز انہیں کبھی بھی سزا دے دیتے تھے، نیند پوری نہیں کرنے دیتے تھے اور رولز اچانک بدل دیتے تھے، تو دماغ کا سٹرکچر آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ دماغ تبدیل ہونے لگتا ہے، مطلب سائیکولوجیکلی وہ لوگ ہار مان لیتے ہیں؟ صرف سائیکولوجیکلی نہیں، نیورولوجیکلی بھی۔ دماغ کا وہ حصہ جو پرابلم سالونگ اور اسکیپ روٹس ڈھونڈتا ہے نا، وہ پریکٹیکلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اب کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہائے، یہ تو بہت ٹیریفائنگ ہے۔ بالکل، ایک کتے پر کیے گئے مشہور ایکسپیریمنٹ میں جب اسے بار بار انپریڈکٹیبلی کرنٹ دیا گیا اور اس کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں تھی، تو بعد میں جب اسے اسکیپ کا راستہ دیا گیا تب بھی وہ نہیں بھاگا۔ اچھا، اس نے کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں، وہ بس فرش پر لیٹ کر کرنٹ برداشت کرتا رہا۔ ان قیدیوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا تھا۔ ان کی آئیڈینٹی اب ایک آزاد شہری کی تھی ہی نہیں جس کے پاس کوئی لیگل کانٹریکٹ تھا۔ وہ کمپلیٹلی اس لرنڈ ہیلپنس کا شکار ہو چکے تھے جہاں پرول بورڈ انہیں بھگوان لگ رہا تھا۔ یہ پروسیس سچ میں بہت ڈارک ہے۔ اور اس سیکھی ہوئی بے بسی کے بعد آتے ہیں جمعرات اور جمعہ کے دن۔ یہاں حالات اپنی بدترین اور خوفناک ترین سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ جی، جمعرات کی رات تو ایک نیا ہی لیول تھا۔ زمبارڈو کے نوٹس میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب گارڈز کو لگتا تھا کہ کیمرے بند ہیں یا کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، تو گارڈز ان سے انتہائی غیر اخلاقی اور ہتک آمیز حرکات کروا رہے تھے۔ قیدیوں کو ایک دوسرے پر جھک کر ایسی عجیب اور تکلیف دہ فزیکل ایکسرسائزز کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا جو کمپلیٹلی سیڈزم یعنی دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کرنے کی ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ صحیح بات ہے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور سروں پر کاغذ کے تھیلے تھے۔ وہ کاغذ کے تھیلے بیسیکلی سینسری ڈیپریویشن کا حصہ تھے۔ سینسری ڈیپریویشن؟ ہاں، جب آپ کسی کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، اسے آس پاس کا کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا دماغ ڈائریکٹ پینک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ گارڈز اب صرف ڈسپلن نہیں مینٹین کر رہے تھے، وہ اب مزہ لے رہے تھے۔ وہ فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹارچر پر اتر آئے تھے۔ اور اسی وقت جمعرات کی رات کو اس پوری کہانی میں ایک امید کی کرن آتی ہے۔ کرسٹینا میسلیک۔ کرسٹینا، اگر وہ نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بالکل، یہ زمبارڈو کی ایک کولیگ تھیں اور ایک ریسرچر تھیں۔ جب وہ بیسمنٹ میں آتی ہیں اور ان گارڈز کو قیدیوں کو واش روم کے لیے لائن میں لے جاتے دیکھتی ہیں جہاں قیدیوں کے سروں پر تھیلے ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، تو وہ کمپلیٹلی شاک میں چلی جاتی ہیں۔ ان کا ری ایکشن بالکل نیچرل تھا۔ ہاں، وہ وہاں سے بھاگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور زمبارڈو کا کالر پکڑ کر اس سے کہتی ہیں کہ تم ان لڑکوں کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ درندگی ہے۔ اور کرسٹینا میسلیک کا اس ایکسپیریمنٹ میں آنا اور اس طرح ری ایکٹ کرنا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لیکن یہاں جو پوائنٹ سب سے نوٹس کرنے والا ہے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ باقی کسی نے کیوں نہیں کیا۔ صحیح۔ کسی اور نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ایگزیکٹلی۔ اس سے پہلے دوسرے پروفیسرز آئے، قیدیوں کے والدین آئے، پریسٹ آئے، یہاں تک کہ کچھ لیگل ایڈوائزرز نے بھی وزٹ کیا تھا۔ کسی نے بھی ایکسپیریمنٹ روکنے کا نہیں کہا۔ سب اس سسٹم کے رولز میں فٹ ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی؟ ہاں، والدین بھی آ کر پوچھ رہے تھے کہ ہمیں وزیٹیشن آورز میں اپنے بچے سے ملنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بولتے میرا بچہ یہاں ذلیل ہو رہا ہے، میں اسے ابھی گھر لے جا رہا ہوں۔ ایگزیکٹلی، یہ وہی سسٹمیٹک بلائنڈنس ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ سب اندھے ہو گئے تھے۔ بالکل۔ کرسٹینا اکیلی تھیں جو سسٹم کے باہر کی تھیں اور ابھی اس نفسیاتی دلدل میں نہیں پھنسی تھیں۔ جب کوئی نظام اپنے اصول خود بناتا ہے اور کوئی چھوٹا سا قانون نافذ کر دیتا ہے تو اندر والے اسے ایبسولوٹ سچ مان لیتے ہیں۔ کرسٹینا کی مداخلت نے اچانک ان سب کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا۔ اور اس آئینے میں زمبارڈو نے خود کو دیکھا۔ اور میرے خیال میں اس پوری کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ان گارڈز کا کروئلٹی نہیں ہے، وہ خود فلپ زمبارڈو کی حالت ہے۔ وہ کیسے؟
زمبارڈو نے کتاب میں خود مانا ہے کہ وہ ایول آف انیکشن یعنی خاموشی کے گناہ کا سب سے بڑا مرتکب ہوا. ایک عظیم اور ہائیلی ریسپیکٹڈ نفسیات دان جس نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ تجربہ ڈیزائن کیا تھا، وہ کمپلیٹلی اس کا قیدی بن چکا تھا. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. اس کا کردار ایک آبجیکٹیو ریسرچر سے بدل کر ایک ظالم جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہو چکا تھا. اس کا سارا فوکس اس بات پر تھا کہ گارڈز قیدیوں کو کنٹرول میں کیسے رکھیں گے اور اگر جیل بریک ہوا تو کیا ہوگا. وہ اپنی اوریجنل ریسرچ کو بالکل بھول چکا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود کتنا ایزیلی کرپٹ ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. زمبارڈو کو بس ڈر تھا کہ اس کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. جب کوئی ریسرچر اپنے ہی ایکسپیریمنٹ میں اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے بارے میں سوچنے لگے تو اس کا مورل کمپس تباہ ہو جاتا ہے. اسے سسٹمک پاور کہتے ہیں. نظام اپنے بنانے والوں کو ہی نگل جاتا ہے. نظام اپنے بنانے والوں کو ہی نگل جاتا ہے. یہ بہت ڈیپ بات ہے. اور زمبارڈو اندھا ہو چکا تھا. وہ اس حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا کہ جن سٹوڈنٹس کی ویلفیئر کی ذمہ داری اس نے لیگل پیپرز پر لی تھیں، ان کی ذہنی حالت کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو رہی ہے. اگر اس لیول کا انٹلیکچوئل بندہ ایک نقلی سسٹم میں اس طرح پھنس سکتا ہے تو عام انسان کی کیا مجال ہے؟ اچھا، اس ڈسکشن کو اب ہم اس فیز کی طرف لے کر چلتے ہیں جہاں اس سب کی کور سائنس چھپی ہے. جی، جو ریئل سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. ہاں، کتاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے الکیمی آف کیریکٹر، یعنی کردار کی کیمیا گاری. اس حصے میں زمبارڈو یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ آخر یہ کنورژن ہوئی کیسے. وہ ٹریگرز کیا تھے؟ ایگزیکٹلی. وہ کون سے ایگزیکٹ ٹریگرز تھے جن کی وجہ سے نارمل اسٹینفورڈ کے لڑکے یا تو وحشی گارڈز بن گئے یا کمپلیٹلی بروکن قیدی؟ زمبارڈو نے اس کی 2 بنیادی وجوہات ہائی لائٹ کی ہیں. پہلا، ڈی انڈیویجویشن یعنی انفرادیت کا خاتمہ، اور دوسرا ڈی ہیومنائزیشن یعنی انسانیت سے محرومی. آئیے پہلے ڈی انڈیویجویشن کو تھورولی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جی بتائیں. ڈی انڈیویجویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے آپ کا میں چھین لیا جائے. آپ کی شناخت، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی پرسنل ویلیوز سب مٹا دیے جائیں. اس تجربے میں قیدیوں کے ساتھ یہ کیسے کیا گیا؟ ان سے ان کے نام چھین کر انہیں صرف نمبرز دے دیے گئے. صحیح. ایک ڈریس کوڈ پہنا دیا گیا جو انہیں ایگزیکٹلی ایک جیسا دکھاتا تھا. اور گارڈز کے ساتھ کیا کیا گیا؟ انہیں خاکی وردیاں دے دی گئیں، ہاتھ میں لکڑی کے ڈنڈے پکڑا دیے گئے، اور سب سے اہم چیز ریفلیکٹیو دھوپ کے چشمے پہنائے گئے. یہ دھوپ کے چشموں والی بات مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ لگی تھی پوری کتاب میں. کیوں؟ آپ کو اس میں کیا اہم لگا؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو آج کے دور میں دیکھیں تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے انٹرنیٹ پر فیک اکاؤنٹس یا ٹرولز ہوتے ہیں. اچھا، یعنی آن لائن بیہیویئر. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر انٹرنیٹ پر اپنا اصلی نام چھپا کر فیک ڈسپلے پکچرز لگا کر کتنی زہریلی اور نفرت آمیز باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں جو وہ عام زندگی میں کسی کے منہ پر آمنے سامنے کھڑے ہو کر کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح بات ہے، بالکل. جب کوئی انسان چہرے پر ماسک پہنتا ہے یا آنکھوں پر ایسا ریفلیکٹیو چشمہ لگاتا ہے جس کے پار اس کی آنکھوں میں کوئی دیکھ نہ سکے، تو در حقیقت وہ صرف اپنا اصل چہرہ نہیں چھپا رہا ہوتا، بلکہ اسے اپنے اندر کے سب سے تاریک سچ کو باہر لانے کا لائسنس مل جاتا ہے. ایک نیورولوجیکل ریزن ہے. اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، انسان کا دماغ ایمپتھی یعنی ہمدردی کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مرر نیورونز کے ذریعے. مرر نیورونز؟ ہاں. جب ہم کسی دوسرے انسان کا چہرہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، تو اس کے ایکسپریشنز ہمارے دماغ میں مرر ہوتے ہیں. اگر اگلا بندہ رو رہا ہے یا تکلیف میں ہے تو ہمارا دماغ ان نیورونز کے ذریعے ہمیں بھی تکلیف کا احساس دلاتا ہے. اوکے، سمجھ رہی ہوں. لیکن گارڈز کے چشمے پہننے سے کیا ہوا؟ آنکھوں کا رابطہ بالکل کٹ گیا. مرر نیورونز نے فائر کرنا ہی بند کر دیا. واو، مطلب انہوں نے پریکٹیکلی سائنٹیفکلی ایمپتھی کا سوئچ ہی آف کر دیا تھا. بالکل. اب گارڈز کو سامنے والے قیدیوں کی تکلیف محسوس ہونا بند ہو گئی تھی. انہیں لگنے لگا کہ اب وہ اپنے پرسنل اعمال کے خود ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ یہ جو گارڈ کی آئیڈینٹی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، ساری ذمہ داری اس کی ہے. ماسک پہننے سے انسان کو انونیمٹی مل جاتی ہے، اور گمنامی ہمیشہ داخلی وحشت کو آزاد کرتی ہے. اور اس ڈی انڈیویجویشن کے بعد جو اگلا فیٹل بلو تھا وہ تھا ڈی ہیومنائزیشن، انسانیت سے محرومی، جو کہ
اس سے بھی زیادہ خطرناک فیز تھا۔ بالکل. دیکھیں، جب آپ سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھنا بند کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک انسان ہی نہیں رہتا. قیدیوں کو اس ایکسپیریمنٹ میں کمپلیٹلی ڈی ہیومنائز کیا گیا. بہت بری طرح۔ انہیں ننگا کر کے کھڑا کیا گیا، انہیں جانوروں کی طرح زمین پر سونے پر مجبور کیا گیا، اور سب سے زیادہ ڈی گریڈ کرنے والی بات، ان پر باتھ روم جانے کی پابندی لگا دی گئی تھی. جی، انہیں بالٹیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ہاں، انہیں اپنے چھوٹے سے سیل کے اندر ہی بالٹیوں میں رفع حاجت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ان بالٹیوں کو صاف کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. وہاں ایسی بدبو تھی کہ سانس لینا مشکل تھا. یہ سارے عوامل انسانی سیلف ریسپیکٹ کو کمپلیٹلی تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈی ہیومنائزیشن کا بیسک اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی پر ظلم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی انسانیت کو ختم کر دیں۔ تاکہ آپ کو گلٹ نہ ہو. ایگزیکٹلی، اگر سامنے والا انسان نہیں رہتا بلکہ ایک کیڑا یا جانور بن جائے تو اسے کچلنا دماغ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گارڈز کے مائنڈ میں اب وہ انسان تھے ہی نہیں، وہ بس نمبرز تھے یا گندگی پھیلانے والے جانور تھے، اور یہاں وہ ایول آف انیکشن والی بات دوبارہ واضح ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو اچھے گارڈز والا مسئلہ تھا. ایگزیکٹلی، اس تجربے میں سارے گارڈز وحشی نہیں بنے تھے۔ کچھ گارڈز ایسے تھے جو اسٹرکٹ تھے لیکن کرول نہیں تھے۔ وہ قیدیوں پر ظلم نہیں کرتے تھے، نہ انہیں گالیاں دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں. یہی تو ٹریجڈی ہے، انہوں نے کبھی ان وحشی گارڈز کو روکا بھی نہیں۔ انہوں نے ان برے گارڈز کی شکایت زمبارڈو سے نہیں کی، اور اس کمپلیٹلی پیسو اپروچ نے برے گارڈز کو مزید طاقت دی۔ مطلب ان کی خاموشی ان کی سپورٹ بن گئی. بالکل، ان میں سے ایک گارڈ جسے سب نے اس کی ایکٹنگ کی وجہ سے جان وین کا نک نیم دیا تھا، اس نے تو حد ہی پار کر دی تھی۔ وہ اپنی طرف سے نئے نئے اور ظالمانہ ایکسپیریمنٹس کرتا تھا قیدیوں پر، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں کتنا پش کیا جا سکتا ہے۔ اور اچھے گارڈ صرف سائیڈ پر کھڑے دیکھتے رہے کیونکہ وہ بھائی چارہ یا سسٹم کی یونٹی کو توڑنا نہیں چاہتے تھے. انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم بولیں گے تو ہم ایلینیٹ ہو جائیں گے۔ یہ چھانبین سچ میں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے سٹرکچرز کو دوبارہ دیکھیں. ان 72 گھنٹوں کے سفر نے جو ایونچولی 6 دنوں میں کولیپس ہو گیا، نفسیات کی دنیا میں ایسے دھبے چھوڑے ہیں جنہیں صاف کرنا شاید ناممکن ہے. اس چھوٹے سے بیسمنٹ نے ساری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یہ ٹھیک ہے کہ تجربہ اب ختم ہو گیا تھا، لڑکے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، لیکن جو سوال یہ ایکسپیریمنٹ پیچھے چھوڑ گیا وہ آج بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں۔ اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ صرف ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں تھا، یہ ایک منیچر ماڈل تھا ہماری اپنی سوسائٹی کا۔ صحیح کہا. اور اس تجزیے کے اگلے حصے میں ہم اس بیسمنٹ کی 4 دیواری سے باہر نکل کر حقیقی دنیا کی سوشل ڈائنامکس یعنی سماجی حرکیات کا جائزہ لیں گے، جو کہ اس ڈسکشن کا لاجیکل نیکسٹ سٹیپ ہے۔ ہاں، ہم دیکھیں گے کہ حقیقی دنیا میں جب اختیار یعنی اتھارٹی اور اندھی تقلید یعنی کنفارمٹی ہماری عام زندگیوں میں آپریٹ کرتے ہیں تو ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ حقیقی دنیا میں تجربات کو روکنے کے لیے کوئی کرسٹینا میزلیک نہیں آتی۔ واقعی ہماری روزمرہ زندگی کے دفتروں میں، سیاسی نظام میں اور عام معاشرے میں یہ فورسز ہر وقت ہم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب سسٹم پاور مس یوز کرتا ہے تو سوسائٹی کا ہر فرد اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ بالکل. تو اس ڈیپ ڈائیو کو سمیٹنے سے پہلے یہ پوری گفتگو ذہن میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا کرتی ہے. وہ سوال جس سے ہم نے شروعات کی تھی وہ اب اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا ہے. اگر کسی کی اخلاقیات، اس کی اچھائی صرف ایک پرسکون، آرام دہ اور پریویلیج ماحول کی وجہ سے ہے، اور اگر ایک نقلی جیل، کاغذ کے تھیلے، کچھ چشمے اور خاکی یونیفارمز محض 6 دن میں ایک نہایت عام، اچھے اور پڑھے لکھے انسان کے مورل کمپس کو بالکل زیرو کر سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی اصل اور خوفناک ترین پہچان صرف ایک برے حالات کی دوری پر ہے؟ جن زنجیروں کو انسان باہر ڈھونڈتا ہے، کیا وہ دراصل کسی کے اپنے ذہن کے اندر چھپی نہیں ہوتی؟ یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان واقعی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے، یا صرف سسٹم اسے اچھا بنائے رکھتا ہے؟ سوچئے گا ضرور. اگر کسی انسان کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا حکم دیا جائے تو کیا وہ اس کی تعمیل کرے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں، زیادہ تر امکان یہی ہے۔ یہ سن کر ہی عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے.
مطلب ہم سب تو یہی سوچ کر بڑے ہوتے ہیں نا کہ دنیا دو واضح حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بالکل، ایک طرف اچھے لوگ اور دوسری طرف برے لوگ، اور ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ سنگین جرائم صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر پیدائشی طور پر کوئی خرابی ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن آج کے اس تفصیلی مطالعے کا مقصد اسی مفروضے کو پرکھنا ہے۔ آج ہم فلپ زمبارڈو کی مشہور کتاب دی لوسیفر ایفیکٹ اور کچھ اور لرزہ خیز تاریخی حوالوں پر بات کریں گے۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے اچھے، مہذب اور عام لوگ خوفناک کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہاں واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی مخصوص سیاسی نظریے کی توثیق کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہم ان حقائق کو جو ان ذرائع میں موجود ہیں مکمل طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے رکھیں گے۔ بالکل، ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر موجود برائی کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ ہاں، کیا اس میں صرف فرد کا اپنا قصور ہے، یا ان حالات کا، یا اس پورے نظام کا جس میں وہ گھرا ہوتا ہے؟ اصل میں اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایم سی ایشر کی ایک بہت مشہور پینٹنگ ذہن میں لانا ایک بہترین شروعات ہوگی۔ وہ پینٹنگ جس میں فرشتے اور شیطان آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ ہاں، بالکل وہی۔ اس میں نیکی اور بدی کے درمیان کوئی واضح سرحد نہیں ہے۔ اگر آپ سفید رنگ پر توجہ دیں تو فرشتے نظر آتے ہیں، اور سیاہ پر دیں تو شیاطین۔ کیا بات ہے! چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ عام لوگ کیسے خوفناک جرائم کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے سماجی حرکیات کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ طاقت، مطابقت اور اطاعت انسانی ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح، انسان ایک سماجی جاندار ہے نا، تو کیا کوئی گروہ یا اتھارٹی اس کی انفرادی سوچ کو مفلوج کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سولومن ایش کے مطابقت کے تجربے میں ملتا ہے، جسے کنفارمیٹی سٹڈیز بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی تجربہ ہے نا جس میں لائنوں کی لمبائی جانچی گئی تھی؟ جی بالکل، بظاہر بہت سادہ سا تجربہ تھا۔ ایک کمرے میں 7 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے 2 کارڈز رکھے جاتے ہیں۔ اچھا۔ ایک کارڈ پر ایک سیدھی لکیر ہے اور دوسرے پر 3 مختلف لمبائی کی لکیریں۔ ان سے بس یہ پوچھا گیا کہ ان تینوں میں سے کون سی لکیر پہلے کارڈ والی لکیر کے برابر ہے۔ مطلب جواب تو اتنا واضح ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بھی بتا دے۔ ہاں، لیکن تجربے کا کمال یہ تھا کہ ان 7 میں سے 6 لوگ دراصل سائنسدانوں کے ساتھی تھے جو اداکاری کر رہے تھے۔ اور صرف ایک شخص وہ تھا جس پر تجربہ کیا جا رہا تھا؟ بالکل، اور وہ 6 کے 6 لوگ جان بوجھ کر پورے اعتماد سے غلط جواب دیتے ہیں۔ تو وہ 7واں شخص جو بالکل نارمل ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جواب کچھ اور ہے، لیکن کمرے کے باقی سب لوگ غلط جواب دے رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نتائج کیا نکلے؟ 70% لوگوں نے ہجوم کے دباؤ میں آ کر کم از کم ایک بار جان بوجھ کر غلط جواب دیا۔ 70%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم واقعی ہجوم کے ساتھ اپنی سوچ بدل لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا ہم صرف دکھاوے کے لیے ہجوم کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ الگ تھلگ نہ لگیں، یا واقعی ہمارا دماغ بدل جاتا ہے؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ کیا اخلاقیات کی کوئی نیوٹرل گیئر ہوتی ہے؟ جیسے گاڑی ڈھلان پر ہو اور اسے نیوٹرل کر دیا جائے تو وہ خود بخود نیچے لڑھکنے لگتی ہے۔ کیا ہجوم بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور کافی عرصے تک ماہرین بھی یہی سمجھتے تھے کہ لوگ صرف سماجی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت جدید برین سکینز یعنی FMRI مشینوں نے بتائی۔ جب اسی تجربے کو دوبارہ کیا گیا تو نتائج خوفناک تھے۔ خوفناک کیسے؟ دماغ کے سکینز میں کیا نکلا؟ جب لوگوں نے ہجوم کے دباؤ میں غلط جواب دیا تو ان کے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہی نہیں ہوا جو فیصلے کرتا ہے یا منطق کو پرکھتا ہے۔ اچھا، تو پھر دماغ کا کون سا حصہ متحرک ہوا؟ دماغ کا وہ حصہ جو بنائی اور جگہ کا تعین کرتا ہے۔ یعنی ہجوم کا دباؤ انسان کے صرف بولنے پر اثر نہیں کرتا، بلکہ اس کے دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ واہ، یعنی ہمارا دماغ ہمیں حقیقت موڑ کر دکھاتا ہے تاکہ ہم گروہ کا حصہ بنے رہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، دماغ کوئی اندرونی الجھن پیدا نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو صرف چند لکیروں کی بات تھی، لیکن اگر ہم ہجوم کے بجائے سیدھے سادے احکامات کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اسٹینلی مل گرام کے اطاعت کے تجربے کی طرف جانا ہوگا۔ جو اس نے ہولوکاسٹ کے پس منظر میں کیا تھا۔
وہ جاننا چاہتا تھا کہ جرمن شہریوں نے اتنے ظالمانہ احکامات کیسے مان لیے۔ جی، وہ تجربہ نفسیات کی تاریخ کے سب سے متنازع تجربات میں سے ایک ہے۔ اس میں ایک عام انسان کو بلایا گیا اور اسے ایک مشین کے سامنے بٹھایا گیا جس پر الیکٹرک شاک کے بٹن لگے تھے، رائٹ؟ 15 وولٹ سے 450 وولٹ تک۔ ہاں، اور اسے کہا گیا کہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ایک شخص سے سوال پوچھے اور ہر غلط جواب پر اسے کرنٹ دے۔ اور ہر غلطی پر کرنٹ بڑھانا تھا۔ لیکن تجربے سے پہلے ماہرین کا کیا خیال تھا؟ کتنے لوگ آخری حد تک جائیں گے؟ ماہرین کا خیال تھا کہ شاید بمشکل 1% لوگ جو انتہائی ظالم ہوں گے وہی 450 وولٹ تک جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں 65% عام لوگوں نے احکامات مانتے ہوئے آخری حد تک کرنٹ دیا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ حالات کس طرح انسان کے اندر موجود ذاتی خوبیوں کو دبا دیتے ہیں۔ مطلب وہ لوگ خوشی سے تو ایسا نہیں کر رہے تھے نا؟ بالکل نہیں، وہ پسینے سے شرابور تھے، کانپ رہے تھے، لیکن جب سائنسدان نے کہا کہ تجربہ جاری رکھنا ضروری ہے، ساری ذمہ داری میری ہے، تو انہوں نے بٹن دبا دیا۔ یعنی وہ ایک نمائندہ حالت میں چلے گئے جہاں ان کا اپنا اخلاقی نظام بند ہو گیا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ جی، کیا اختلاف؟ ملگرام کے تجربے پر یہ تنقید بھی تو ہے کہ شاید لوگوں کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ سب ڈرامہ ہے، کیونکہ دوسرے کمرے میں کوئی کرنٹ تو نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، یہ شک بہت سے لوگوں کو تھا، اور اسی لیے شیریڈن اور کنگ نامی محققین نے ایک اور تجربہ کیا جس میں دھوکے کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ وہ کتے کے پلے والا تجربہ؟ جی، انہوں نے انسان کی جگہ ایک چھوٹے سے کتے کو رکھا اور کرنٹ اصلی تھا۔ اوہ خدایا، میں یہ سوچ کر ہی کانپ رہا ہوں کہ کوئی کسی بے زبان جانور کو تڑپتا دیکھ کر کیسے کرنٹ دے سکتا ہے۔ اور اس تجربے کے نتائج نے تو معاشرے کے تمام تصورات توڑ دیے۔ 100% خواتین نے، جی ہاں، احکامات مانتے ہوئے اس کتے کو آخری حد تک کرنٹ دیا۔ 100% خواتین نے؟ لیکن ہم تو خواتین کو ممتا اور نرم دلی کا مجسمہ سمجھتے ہیں۔ کیا ان میں ہمدردی نہیں تھی؟ ہمدردی بالکل تھی، وہ رو رہی تھیں، اذیت میں تھیں، لیکن ہمارا معاشرہ بچپن سے ہی سکھاتا ہے کہ اتھارٹی کا حکم ماننا ہے۔ اطاعت کی یہ سماجی تربیت اتنی گہری ہے کہ اس نے ان کی ہمدردی کو دبا دیا۔ یہ سب جان کر ذہن اس سوال کے طرف جاتا ہے کہ چلیں، یہ تو وہ حالات تھے جہاں کوئی سر پر کھڑا حکم دے رہا تھا۔ ہاں، براہ راست احکامات۔ لیکن لوگ اس وقت کیوں ظلم کرتے ہیں جب کوئی حکم نہیں دے رہا ہوتا، کوئی دباؤ نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انفرادیت کا خاتمہ ہے، جسے ڈی انڈیویجویشن کہتے ہیں، اور دوسری وجہ غیر انسانی سلوک یا ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ انفرادیت کا خاتمہ یعنی جب انسان نامعلوم یا گمنام ہو جاتا ہے؟ بالکل، زمبارڈو نے خود اس پر ایک تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے کچھ خواتین کو بلایا اور آدھی خواتین کو ایسے کپڑے پہنائے جن سے ان کے چہرے چھپ گئے۔ بالکل ویسا لباس جیسا وہ کے والے پہنتے ہیں؟ جی، بالکل ویسا ہی، اور باقی خواتین کو عام لباس پہنایا جن پر ان کے نام کے بیج لگے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہیں کسی کو کرنٹ دینے کا اختیار دیا گیا تو چہرے چھپائی ہوئی گمنام خواتین نے عام خواتین کے مقابلے میں دگنی شدت کا کرنٹ دیا۔ دگنی شدت کا؟ مطلب جب شناخت چھپ جائے تو انسان خود کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہالووین کی مثال بھی اسی سلسلے میں دی جاتی ہے۔ ہاں، ایک تحقیق کے مطابق جب بچے ہیلووین پر ماسک پہنتے ہیں اور گروہ میں ہوتے ہیں تو 57% بچوں نے موقع ملنے پر کینڈیز چوری کی۔ حالانکہ اکیلے میں یا بغیر ماسک کے وہ ایسا نہیں کرتے۔ مطلب سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی پکڑے گا بھی نہیں۔ اور اس گمنامی کے ساتھ جب ڈی ہیومنائزیشن شامل ہو جائے تو تباہی مچ جاتی ہے۔ غیر انسانی سلوک، اس پر البرٹ بینڈورا کا مطالعہ بہت مشہور ہے نا؟ بالکل، اس نے طلباء کے گروہ کو محض اتفاقاً جانور کہہ کر پکارا اور دوسرے کو اچھے لوگ کا لیبل دیا۔ صرف ایک لفظ تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑا؟ جنہیں جانور کہا گیا تھا انہیں بہت زیادہ کرنٹ دیا گیا، جبکہ اچھے لوگ کہلانے والوں کے ساتھ نرمی برتی گئی۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر ہم حقیقی دنیا کی مثال لیں تو روانڈا کی نسل کشی ذہن میں آتی ہے۔ ہاں، 1994 میں کوئی بیرونی فوج نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے ہی پڑوسیوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں کے ریڈیو سٹیشنز کئی مہینوں سے ٹوتسی قبیلے کے لوگوں کو انسان کے بجائے کاکروچ کہہ رہے تھے۔ بالکل، جب کسی انسان کو کیڑا قرار دے دیا جائے تو اسے مارنا ایک صفائی مہم لگتا ہے، قتل نہیں۔
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پولین نامی ایک خاتون وزیر نے تو باقاعدہ ٹوتسی خواتین کے ساتھ زیادتی اور قتل کے احکامات دیے۔ زبان اور لیبلز واقعی تشدد کو اتنا آسان بنا دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، ظلم صرف کرنے والوں تک محدود نہیں ہوتا۔ آپ کا اشارہ خاموش تماشائیوں کی طرف ہے؟ جی بالکل، جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اسے بے حسی کی برائی یا دی ایول آف ان ایکشن کہتے ہیں۔ کٹی جنوویز کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ نیو یارک کی سڑک پر رات کے وقت ہونے والا وہ حملہ؟ ہاں، 38 لوگوں نے کھڑکیوں سے دیکھا کہ ایک خاتون پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کسی ایک نے بھی پولیس کو فون نہیں کیا۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ شاید وہ لوگ بہت بے حس اور خود غرض تھے۔ تو کیا وہ واقعی بے حس تھے یا نفسیات اس کی کوئی اور وجہ بتاتی ہے؟ نفسیات اسے ذمہ داری کی منتقلی یا ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کہتی ہے۔ یعنی ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی اور مدد کر دے گا؟ بالکل، جب 38 لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ کسی اور نے پولیس کو بلایا ہوگا۔ وہ اپنی ذمہ داری ہجوم پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے گڈ سامریٹن یعنی ایک نیک انسان کا تجربہ بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ جو پرنسٹن کے مذہبی طلبہ پر کیا گیا تھا؟ جی، وہ طلبہ جو مذہب اور اخلاقیات پڑھ رہے تھے، انہیں ایک تقریر کرنی تھی ایک نیک انسان کے موضوع پر۔ راستے میں ایک زخمی شخص کو بٹھا دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں نتائج کیا تھے؟ 90% طلبہ نے اس زخمی شخص کی مدد نہیں کی۔ 90%؟ حالانکہ وہ مذہبی طلبہ تھے، ایسا کیوں؟ یہ جلدی پہنچو، ان پر وقت کا اتنا دباؤ تھا کہ وہ اس شخص کے اوپر سے گزر گئے۔ یعنی حالات کا دباؤ انسان کی تمام تر اخلاقی تعلیمات پر حاوی ہو گیا۔ جی، ہم اسے بے حسی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ حالات کا اثر تھا۔ لیبارٹری کے ان تمام تجربات سے نکل کر اب ہم ذرا جدید دنیا کے ایک حقیقی قید خانے کی طرف چلتے ہیں، جہاں یہ سب حرکیات یکجا ہو گئیں۔ آپ عراق کی ابو غریب جیل کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ 2004 میں جب ان مظالم کی تصاویر سامنے آئیں تو حکومت نے کیا کہا کہ یہ صرف چند خراب سیب ہیں۔ مطلب چند باغی فوجی، اور ان کا کہنا تھا کہ پورا نظام بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فلپ زمبارڈو اس خراب سیب والی دلیل کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان خراب سیبوں کو دیکھنے کے بجائے اس خراب ٹوکری یا بیڈ بیرل کو دیکھیں۔ جیسے چپ فریڈرک کی مثال، وہ ایک عام سا محب وطن فوجی تھا، بالکل صاف ریکارڈ۔ تو وہ اچانک اس اندھیرے تہہ خانے میں ٹیئر 1A میں ایک ظالم کیسے بن گیا؟ کیونکہ نظام خود بددعان تھا۔ 12 گھنٹے کی شفٹ، باہر سے مارٹر گولے گرنے کا خوف، قیدی گنجائش سے زیادہ۔ اور سب سے بڑی بات، انہیں جیل چلانے کی ٹریننگ ہی نہیں ملی تھی۔ اوپر سے انٹیلیجنس کا دباؤ تھا کہ قیدیوں کو پوچھ گچھ کے لیے توڑا جائے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینفورڈ جیل کے تجربے اور ابو غریب میں کتنی خوفناک مماثلت تھی۔ جی، دونوں جگہوں پر تشدد رات کی شفٹ میں بڑھتا تھا کیونکہ نگرانی نہیں تھی۔ قیدیوں کے سروں پر بوریاں ڈالنا، انہیں برانا کرنا، جنسی تذلیل کرنا، یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کیونکہ انفرادیت ختم ہو چکی تھی۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ مظالم صرف چند فوجیوں کا کام نہیں تھے۔ تو پھر اور کون ذمہ دار تھا؟ شلنجر اور ٹیگوبا کی آزادانہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پوچھ گچھ کے یہ غیر قانونی طریقے اعلیٰ حکام اور CIA کی طرف سے منظور شدہ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام، وہ پوری ٹوکری خراب تھی۔ جی، اور بدقسمتی دیکھیں، وہ اعلیٰ عہدیدار احتساب سے بچ گئے اور صرف نچلے درجے کے فوجیوں کو سزا ملی۔ یہی ہماری اس گفتگو کا نچوڑ ہے کہ جب تک ہم پورے نظام کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے، افراد کی سزا سے کچھ نہیں بدلے گا۔ آج افراد بدلیں گے، کل حالات وہی رہیں گے تو کوئی اور وہی ظلم دور آئے گا۔ تو کیا ہم صرف حالات کے غلام ہیں؟ کیا ہم ان سماجی دباؤ سے کبھی بچ نہیں سکتے؟ خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ مطلب وہ عام لوگ جو ہیرو بن گئے؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ بالکل، ابو غریب میں ہی ایک فوجی تھا جو ڈاربی۔ وہ ایک عام انسان تھا، لیکن جب اسے مظالم کی وہ CD ملی تو اس نے اسے اعلیٰ حکام کو دے کر سب بے نقاب کر دیا۔ یعنی وہ ایک وسل بلوور بنا، اس نے ہجوم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دکھائی۔ جی، ہیرو بننے کے لیے کسی جادوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہیرو وہ ہے جو نامناسب سماجی دباؤ کے خلاف مزاحمت کرے۔ اور یہ مزاحمت سیکھی جا سکتی ہے۔ بالکل، جب ہم ان نفسیاتی حربوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم شعوری طور پر خود کو بچا سکتے ہیں۔ اس دلچسپ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
میں آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گا جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ کون سا سوال؟ ذرا غور کریں، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں قطار میں کھڑا ہونا اور بنا سوال کیے احکامات ماننا سکھاتا ہے۔ ہم فرمانبرداری سیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اپنے اسکولوں میں ہیروز والے تخیل یعنی ہیروئک امیجنیشن کی باقاعدہ تربیت دینا شروع کر دیں؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ذرا تصور کریں وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں بچوں کو سکھایا جائے کہ غیر منصفانہ روایات کے خلاف کھڑے ہونے کا جشن منایا جائے، بجائے اس کے کہ اسے بغاوت سمجھا جائے۔ یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح MC ایشر کی تصویر میں فرشتے اور شیطان ساتھ ہیں، ہم انسانوں میں بھی دونوں پہلو موجود ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کسے ابھرنے دیتے ہیں۔ برائی کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ یعنی کیا یہ انسان کی اپنی اندرونی فطرت ہے یا وہ حالات جن میں وہ پھنس جاتا ہے؟ یا پھر وہ پورا نظام جس نے ان دونوں کو پیدا کیا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ بالکل، اور عام طور پر ہم سب یہی مان کر چلتے ہیں کہ اچھے لوگ ہمیشہ اچھے رہتے ہیں اور برے لوگ ہمیشہ برے۔ لیکن میرا مطلب ہے، کیا واقعی انسانی ذہن کی حقیقت اتنی سادہ ہے؟ صحیح بات ہے، اتنی سادہ نہیں ہے، اور آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اسی بات پر مبنی ہے۔ ہاں، اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج ہم ایک طویل اور نہایت اہم سفر کے آخری حصے میں ہیں۔ فلپ زمبارڈو کی مشہور کتاب دی لوسیفرز ایفیکٹ پر مبنی ہماری سیریز کا آج اختتامیہ ہے۔ اور آج کا ہمارا جو اصل مقصد ہے نا، جی، وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح بڑے نظام یعنی جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو برائی پر مجبور کرتے ہیں۔ صحیح، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ کوئی بھی عام انسان ان شدید دباؤ والے حالات کا مقابلہ کر کے کس طرح ایک ہیرو بن سکتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے نا، عموماً مثال کے طور پر فوج یا پولیس میں اختیارات سے تجاوز کا کوئی بھی معاملہ، تو اعلیٰ حکام ہمیشہ ایک ہی عذر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بیڈ ایپلز والی بات ہے نا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف چند خراب سیبوں کا یعنی بیڈ ایپلز کا نتیجہ ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کا ایک بہت ہی آسان راستہ ہے۔ اچھا، یعنی سارا ملبہ ان چند لوگوں پر ڈال دیا جائے اور بس بات ختم؟ صحیح کہا، لیکن زمبارڈو کا جو نفسیاتی تجزیہ ہے وہ اس بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں ان چند خراب سیبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اس ٹوکری کا جائزہ لینا چاہیے جس میں انہیں رکھا گیا تھا، جسے وہ بیڈ بیرل کہتے ہیں۔ ہاں، بیڈ بیرل، اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے وہ ٹوکری بنائی ہے، یعنی جو اعلیٰ قیادت ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ایک ایسی کارپوریٹ کمپنی کی مثال لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے جہاں CEO منافع کمانے کے لیے مسلسل غیر قانونی طریقے اپنانے کا دباؤ ڈالتا ہے، بالکل ناممکن ٹارگٹ سیٹ کر دیتا ہے۔ ہاں، اور پھر جب کمپنی پکڑی جاتی ہے تو ساری ذمہ داری ایک نچلے درجے کے انٹرن پر ڈال دی جاتی ہے۔ حقیقت میں تو اس انٹرن کو صرف اس نظام کا حصہ بننے کی سزا مل رہی ہوتی ہے جو اوپر سے بنایا گیا تھا۔ یہ بہت بہترین مثال ہے، اور اگر ہم ابو غریب جیل کے واقعات کی گہرائی میں جائیں تو یہ اس خراب ٹوکری یا بیڈ بیرل کی سب سے ہولناک مثال ہے۔ اچھا، تو وہاں واقعی یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا؟ دیکھیں، وہاں جو مظالم ہوئے جن کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھیں، وہ محض چند سرکش سپاہیوں کا انفرادی عمل نہیں تھا۔ چپ فریڈرک جیسے گارڈز جو رات کی شفٹ پر تعینات تھے، وہ راتوں رات ظالم نہیں بن گئے تھے۔ یعنی ان کے اس عمل کے پیچھے کچھ اور تھا؟ ہاں، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو ایول یعنی انتظامی برائی کام کر رہی تھی۔ مثال کے طور پر جنرل ملر کو گوانٹانامو بے سے خاص طور پر لایا گیا تھا۔ گوانٹانامو بے سے؟ اچھا، بالکل، تاکہ وہ تفتیش کی وہ انتہائی سخت اور غیر انسانی ٹیکنیکس متعارف کروائیں جو وہاں استعمال ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی وہاں CIA کا ایک خفیہ کردار تھا جو قیدیوں کو بغیر کسی ریکارڈ کے غائب کر دیتا تھا۔ باپ رے، یعنی پورا نظام ہی اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ صحیح کہا، اعلیٰ قیادت نے دانستہ طور پر قانون کے دائرے کو دھندلا کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جس نے سپاہیوں کو قانون توڑنے کی خاموش اجازت دے رکھی تھی۔ اسے کمانڈ کمپلسٹی کہتے ہیں۔ کمانڈ کی ملی بھگت؟ ہاں، اعلیٰ عہدیداروں نے ایک ایسا نظام وضع کر دیا تھا جہاں عام اور اچھے فوجی بھی وہ کام کرنے لگے جو عام حالات میں ان کے لیے ناقابل تصور تھے۔
لیکن ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں. اگر نظام اتنا ہی طاقتور ہے اور فیصلے اوپر سے مسلط کیے جا رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نچلے ورجے پر موجود شخص کی کوئی غلطی ہی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا ہے آپ نے. کیونکہ اس منطق کے تحت تو کوئی بھی مجرم عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو نظام نے مجبور کیا تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں بے گناہ ہوں. صحیح. تو کیا ہم اس طرح جرائم کو جواز نہیں فراہم کر رہے ہیں؟ کیا نظام کی اس طاقت کو سمجھ لینے سے اصل مجرموں کو پہچاننا اور ان کا احتساب کرنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، یہی وہ باریک لکیر ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. نفسیات اور قانون کی دنیا میں حالات کو سمجھنے اور جرم کو معاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، یعنی حالات سمجھنا جرم کی معافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں. فلپ زمبارڈو اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ حالات کا دباؤ کسی بھی انسان کو اس کی انفرادی ذمہ داری سے باری نہیں کرتا. یہ اصول بہت کلیئر ہے کہ حالات کو سمجھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انفرادی مجرم کو معاف کر دیا جائے. صحیح. مثال کے طور پر زمبارڈو نے ملٹری کورٹ میں چپ فریڈرک کا دفاع کیا اور اس کے حق میں گواہی دی، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اسے بے گناہ ثابت کرنا چاہتے تھے. تو پھر ان کا مقصد کیا تھا گواہی دینے کا؟ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عدالت ان شدید دباؤ والے حالات کو سمجھے جن کے تحت وہ جرم ہوا، تاکہ سزا کے تعین میں تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا سکے. لیکن فریڈرک کے جرم سے انکار بالکل نہیں کیا گیا. اچھا، یعنی جرم اپنی جگہ قائم رہا. بالکل. اسے بہانہ سازی یعنی ایکسکیوزیولوجی اور حقیقی احتساب کے درمیان کا فرق کہا جاتا ہے. قانون اور اخلاقیات کی روح سے حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے. تو کیا ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ گو کہ ٹرینوں میں سٹیئرنگ نہیں ہوتا، لیکن ایک استارے کے طور پر اگرچہ ہم ایک ایسی تیز رفتار ٹرین میں بیٹھے جس کی بریک فیل ہو چکی ہے، صحیح، بہت دلچسپ مثال ہے، اور آس پاس کا ماحول بالکل بے قابو ہے، لیکن پھر بھی اس چین کا سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرف مڑنا ہے اور کس حد تک تباہی سے بچنا ہے. بالکل، بہت خوب. اور زمبارڈو کا جو 10 قدمی منصوبہ ہے نا، یعنی 10 سٹیپ پروگرام، وہ دراصل اسی سٹیئرنگ ویل کو مضبوطی سے پکڑنے کی عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے. اچھا، 10 سٹیپ پروگرام، یہ بڑا اہم لگ رہا ہے. ہاں، کیونکہ جب بریک فیل ہوتی ہے، یعنی جب نظام کے اندر موجود قانون اور اخلاقیات کا چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے، تو گھبراہٹ میں عام انسان سٹیئرنگ چھوڑ کر خود کو حالات کے دھارے پر بہنے دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. نظام کی اس طاقت کو چھوٹا سمجھنا سب سے بڑی بھول ہوگی، لیکن اس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا اس سے بھی بڑی کمزوری ہے. زمبارڈو نے یہ 10 اصول اسی لیے وضع کیے ہیں تاکہ کوئی بھی عام شخص اندھی تقلید اور کسی تباہ کن نظام کا حصہ بننے سے خود کو بچا سکے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنے جسم کو مختلف بیماریوں اور وائرسز سے بچانے کے لیے وٹامنز کھاتے ہیں یا ویکسین لگواتے ہیں. یہ 10 قدمی منصوبہ ہمارے ذہن کا امیون سسٹم ہے جو ہمیں معاشرے کے زہریلے دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے. واقعی امیون سسٹم والی تشبیہ بالکل مفید ہے یہاں. تو چلیں اس مدافعاتی نظام کے اہم ترین حصوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں. اس کا پہلا قدم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور اہم قدم اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے، یعنی میں نے غلطی کی یا I made a mistake. یہ سننے میں شاید آسان لگے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ سب سے مشکل کام ہے. ہاں، اپنی غلطی ماننا واقعی عام طور پر لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جب انسان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور وہ اسے تسلیم نہیں کرتا تو اس کا ذہن اسے درست ثابت کرنے کے لیے بہانے تراشنے لگتا ہے، جسے نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی اپنا ہی ذہن ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. بالکل. انسان اپنے غلط عمل کو جواز فراہم کرتا ہے اور پھر اس سے بڑی غلطی کرتا ہے. لیکن جب ابتدا میں ہی یہ احساس کر لیا جائے کہ چوک ہوئی ہے تو انسان اس راستے سے واپس مڑ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑا جرم بن جائے. صحیح. پہلا قدم تو غلطی ماننا ہو گیا. دوسرا قدم کیا ہے؟ اس کے بعد جو دوسرا قدم ہے وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھانا ہے، یعنی میں ذمہ دار ہوں یا I am responsible. لیکن عملی زندگی میں اپنی ذمہ داری اٹھانا اتنا سیدھا نہیں ہوتا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کسی بڑے ہجوم یا گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور اس مسئلے کو حل کر دے گا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر
اگر سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے تو درجنوں لوگ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ شاید کسی دوسرے نے ایمبولینس کو کال کر دی ہوگی۔ صحیح۔ اور اسی طرز عمل کو نفسیات کی زبان میں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کی منتقلی کہتے ہیں۔ ظالم نظام اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کام کو اس طرح بانٹ دیتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ پورا جرم کر رہا ہے۔ اچھا، تو جب لوگ ذمہ داری آپس میں بانٹ لیتے ہیں تو جرم کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے یہ کہنا کہ میں نے یہ کیا ہے بجائے اس کے کہ مجھے اوپر سے حکم ملا تھا، انسان کو نظام کے اس ہتھ کنڈے سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور انتہائی اہم نقطہ ہے، میں ہوں، یعنی I am me۔ اپنی انفرادی شناخت کو برقرار رکھنا۔ بالکل، اپنی آئیڈینٹی نہیں کھونی۔ یہ نقطہ سیدھا مجھے سٹینفورڈ پرزن ایکسپیریمنٹ کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں زمبارڈو نے رضاکاروں کو ایک جیسی یونیفارم اور آنکھوں پر سن گلاسز پہنا کر سب کی شناخت ختم کر دی تھی، ہے نا؟ ہاں، اور ان کے ناموں کی جگہ انہیں نمبرز دے دیے گئے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کی شناخت چھنی، ان کے اندر سے ہمدردی بھی غائب ہو گئی۔ اور یہی وہ طریقہ کار جسے ڈی انڈیویجویشن کہا جاتا ہے، جب کوئی انسان اپنی انفرادی شناخت کھو دیتا ہے اور محض ایک یونیفارم، ایک نمبر یا کسی بڑے ہجوم کا ایک بے نام حصہ بن جاتا ہے تو اس کے ذہن سے انفرادی احتساب کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب تو گروپ کر رہا ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ یہ ہجوم کر رہا ہے اور سزا بھی ہجوم کو ملے گی، اسے اکیلے نہیں۔ اس لیے زمبارڈو زور دیتے ہیں کہ کبھی بھی خود کو ہجوم میں گم نہ ہونے دیں۔ صحیح، اپنی شناخت کو قائم رکھیں۔ اور چوتھا قدم اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ منصفانہ یعنی جسٹ اور غیر منصفانہ یعنی ان جسٹ اختیار کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ بچپن سے ہماری ٹریننگ الگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بالکل نہیں سکھایا جاتا کہ جب کوئی افسر یا لیڈر غلط اور غیر اخلاقی حکم دے تو اس کی نافرمانی کیسے کرنی ہے۔ زمبارڈو کہتے ہیں کہ ظالم قیادت کی نافرمانی کرنا محض ایک انتخاب نہیں بلکہ ایک عظیم اخلاقی فرض ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت طاقتور بات ہے۔ اور اس منصوبے کا ایک اور پہلو جو مجھے بہت پر اثر لگا وہ ہے فریم ویجیلنٹ رہنا، یعنی اس بات کے لیے چوکنا رہنا کہ کوئی بات کس زاویے سے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بالکل، الفاظ کی اہمیت۔ ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کرنے والے الفاظ کا انتخاب بڑی ہوشیاری سے کرتے ہیں۔ جب کسی نظام کو اپنے ہی شہریوں پر ظلم کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے میڈیا کے ذریعے ان کا نام بگاڑتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ انہیں دشمن، غدار یا یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جب بار بار یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو عام لوگوں کے ذہنوں میں ان کے لیے ہمدردی مرنے لگتی ہے۔ یہ ذہن سازی کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ جب کوئی نظام کسی خاص گروہ کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے، جسے ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں، تو اس گروہ پر ظلم کرنا معاشرے کے عام لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز سے بچنے کے لیے فریم ویجیلنٹ رہنا ضروری ہے۔ بالکل، فریم ویجیلنٹ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص ان نعروں، ان الفاظ اور اس بیانیے کی اصلیت کو پہچانے جو اسے کسی دوسرے انسان سے نفرت کرنے پر اکسا رہے ہوں۔ تو اس تمام بحث کا نچوڑ یہ ہوا کہ نظام کے اس دباؤ سے خود کو بچانا صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نہیں ہے، بلکہ عموماً سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے جو کسی بھی عام انسان کو ہیرو بننے کی راہ پر ڈالتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہیں سے اس تفصیلی جائزے کا سب سے جذباتی اور مرکزی حصہ شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہیروز کوئی غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں جو شاید آسمان سے اترتے ہیں، جن کے پاس کوئی خاص طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بہادری کوئی پیمائشی خوبی نہ ہو بلکہ ایک شعوری فیصلہ ہو جو کسی بھی عام دن کسی بھی عام انسان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس پورے موضوع کو ایک بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ فلپ زمبارڈو کی تحقیق کا سب سے بڑا اور امید افزا پیغام ہے۔ 20ویں صدی کی مشہور فلسفی ہینا ایرنٹ نے جب نازی جرمنی کے افسر اڈولف آئخمین کا مقدمہ دیکھا، اچھا، ہینا ایرنٹ، ہاں، تو انہوں نے برائی کے عام ہونے یعنی بینالٹی آف ایول کا نظریہ پیش کیا تھا۔
انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا یہ بتا کر کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والا قتل عام کسی سینگوں والے شیطان نے نہیں کیا تھا۔ تو کس نے کیا تھا؟ وہ دفتروں میں بیٹھے ان عام بابوؤں اور کلرکوں کا کام تھا جو بس بغیر سوچے سمجھے اپنے افسران کے احکامات مان رہے تھے۔ برائی کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی، وہ روزمرہ کا حصہ بن چکی تھی۔ باپ رے، یہ بہت ہولناک تصور ہے۔ بالکل ہے، لیکن اس کے جواب میں زمبارڈو اس تصور کو مکمل طور پر الٹ دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں ہیروئزم کا عام ہونا، یعنی دا بینالٹی آف ہیروئزم۔ دا پینالٹی آف ہیروئزم، یہ تصور سنتے ہی ذہن کے بند دروازے کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی ہیرو بننے کے لیے کسی جادوئی چھڑی کی ضرورت نہیں، عام لوگ ہی ہیرو بنتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن کیا تاریخ میں واقعی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں عام لوگوں نے اتنے بڑے نظام کا تنے تنہا مقابلہ کیا ہو؟ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہیرو وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص لمحے میں جب آس پاس کے تمام لوگ خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں تب وہ صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت جٹاتے ہیں۔ اسٹینفورڈ جیل کے تجربے ہی کی مثال لے لیں۔ ہاں، وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں ظلم کی انتہا ہو رہی تھی اور درجنوں پڑھے لکھے محققین اور ماہر نفسیات اسے محض ڈیٹا سمجھ کر ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن تب وہاں کرسٹینا میسلیک نام کی ایک نوجوان محقق آئیں۔ اچھا، جنہوں نے اسے بند کروایا تھا؟ بالکل، انہوں نے جب دیکھا کہ گارڈز قیدیوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور ان کے سروں پر تھیلے پہنائے گئے ہیں تو وہ خوف اور صدمے سے رو پڑیں۔ انہوں نے زمبارڈو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم ان لڑکوں کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ بہت بھیانک ہے۔ واہ، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ کرسٹینا کوئی پولیس افسر یا جج نہیں تھی، وہ بس ایک عام انسان تھی جس کے ضمیر نے اس ظلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اکیلے اس پورے تجربے کا سحر توڑ دیا اور اسے رکوانے پر مجبور کر دیا۔ اور اگر ہم ابو غرائب جیل کی طرف واپس جائیں تو وہاں بھی تو ایک عام سا سپاہی تھا، جو ڈاربی۔ فوج کے اندر ہمیشہ ایک قسم کا بھائی چارہ ہوتا ہے نا؟ ایک ایسا غیر اعلانیہ اصول کہ آپ اپنے ساتھیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے، وسل بلوئنگ فوج میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جب ڈاربی نے وہ سیڈیز دیکھیں جن میں اس کے اپنے ساتھی قیدیوں پر غیر انسانی تشدد کر رہے تھے، تو وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے وہ تصویریں اعلیٰ حکام کو دیں تو اسے فوج کے اندر غدار قرار دیا جائے گا، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ بالکل۔ یہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا جب آپ کو اپنے محکمے اور اپنے ضمیر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، لیکن اس نے اپنے اندرونی اخلاقی ضابطے کو نظام کے بنائے ہوئے اندھے اصولوں پر ترجیح دی۔ اور یہی ہیروئزم ہے جو ڈاربی ہوں، کرسٹینا ماسلیک ہوں، یا پھر بیجنگ کے ٹیانمن اسکوائر میں فوجی ٹینکوں کے بالکل سامنے کھڑا ہونے والا وہ گمنام چینی طالب علم جس کا نام تک آج تک کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، دا ٹینک مین۔ ہاں، ان میں سے کسی نے بھی صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آج میں تاریخ بدل دوں گا یا آج میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرو بننے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بس اس وقت تقاضا پورا کیا۔ حالات نے لیڈر بنا دیا، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ یہ سچ میں ایک انتہائی پرامید بات ہے۔ عام طور پر جب ہم نفسیات کے ان تاریخ تجربات کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں دکھایا جاتا ہے کہ انسان کتنی جلدی دباؤ کا شکار ہو کر ظلم کا حصہ بن جاتا ہے، تو دل میں ایک گہری مایوسی چھا جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، ڈارک سائڈ کافی ڈپریس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانی ارادے کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تفصیلی جائزہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور روشن پہلو دکھاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ چاہے نظام کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں وہ گمنام ہیرو ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ بالکل۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہاں زمبارڈو کی کتاب سے مشہور آرٹسٹ ایم سی ایشر کی ایک انتہائی دلچسپ اور علامتی ڈرائنگ کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ ایم سی ایشر، ان کی ڈرائنگز تو بہت مائنڈ بینڈنگ ہوتی ہیں۔ ہاں، اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے ایک زاویے سے دیکھیں تو آپ کو آسمان میں اڑتے ہوئے سفید فرشتے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ اپنی نظر کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کریں تو اسی ایک فریم کے اندر انہی لکیروں سے بنے ہوئے سیاہ شیطان یعنی ڈیمنز نظر آنے لگیں گے۔ واہ، ایک ہی تصویر میں دونوں؟ بالکل، یہ محض ایک تصویر نہیں بلکہ انسانی فطرت کا ایک مکمل اور سچا عکس ہے۔ ہماری فطرت ایک ہی ہے، اسی انسانی فطرت کے اندر حالات کے دباؤ میں آ کر
لوسیفر یا شیطان بننے کی پوری گنجائش موجود ہے، دیکھیں لیکن اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بالکل اسی فطرت کے اندر انہی حالات سے ٹکرا کر ہیرو بننے کی پوری طاقت اور صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ امید کا وہ عظیم پیغام ہے جو اس پوری سیریز کا اصل نچوڑ ہے۔ چلیں امید اور خود احتسابی کی اس آخری سوچ کے ساتھ اپنے آج کے سفر کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ نظام ہمیں پٹری سے اتارنے کی پوری کوشش کر سکتا ہے، دباؤ ہمیں اندھا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ضمیر کا وہ سٹیئرنگ وہیل آخری لمحہ تک ہمارے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔ بالکل، انتخاب ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور ہر اس انسان کے لیے جو آج یہ تفصیلی جائزہ سن رہا ہے، آج کا آخری اور گہرا سوال یہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب آپ کی زندگی میں، آپ کے دفتر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا لمحہ آئے گا جہاں کسی ظلم کو روکنے یا کسی کڑوے سچ کو بولنے کی گھنٹی بجے گی، تو کیا آپ اس وقت یہ پہچان سکیں گے کہ یہ آواز آپ کو بلا رہی ہے؟ کیا ہم سب اپنے اندر کے اس عام سے انسان کو ہیرو بننے کے اس ایک مخصوص لمحے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ صحیح، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں خود سے ہر روز پوچھنا چاہیے۔ مائنڈ ورس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم سب مل کر اپنے اندر کی دنیا، انسانی ذہن کی ان پیچیدگیوں اور اس معاشرے کو ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں۔ فی امان اللہ۔